آج انشاءاللہ ہم ایک ایسے غلام کی کہانی سنیں گے کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 4 درہم صدقے کیے، اور اس صدقے کی کیا برکتیں اور نازل ہوئیں، وہ برکتیں آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ عراق میں ایک بہت بڑا مالدار شخص رہتا تھا، اور ہر ہفتے اس مالدار کے گھر میں، اس کے کوٹھی میں، اس کے محل میں ایک مجلس ہوتی جو گناہوں کی مجلس ہوتی۔ وہاں شراب کا دور چلتا، عورتیں بھی وہاں موجود ہوتی، اور یہ مجلس ہر ہفتے ہوتی۔ سالوں سال تک یہ مجلس چلتی رہی۔ تو وہ جو مالدار عیاش شرابی تھا، اس کا ایک غلام تھا جو بڑا نیک تھا۔ تو وہ غلام در حقیقت غلامی کی زنجیر میں بندھا ہوا تھا، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتا کہ اللہ میری رہائی کے آپ اسباب پیدا فرما دیجئے۔ انسان کوشش ہی کر سکتا ہے۔ ایک دن اللہ کرنا ایسا ہوا کہ گناہ کے لیے جو ہے اس کے کوٹھی میں اس کے دوست احباب آئے ہوئے تھے، محفل چل رہی تھی۔ تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ بھائی یہ 4 درہم لو اور فروٹ لے کر آؤ۔ غلام بازار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت مشہور اللہ والے تھے جن کا نام تھا شیخ منصور عمار رحمہ اللہ، اور اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ وہ شہر شہر جا کے بیانات کرتے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے، اور سب سے بڑی بات وہ مستجاب الدعا تھے کہ جو دعا کرتے اللہ اس دعا کو سنتا۔ اس غلام نے بھی منصور عمار رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے بڑی کرامات سنی ہوئی تھی کہ بڑے اللہ والے ہیں۔ تو جب اس غلام نے ان کو دیکھا تو یہ شیخ کے قریب ہوا، تو شیخ نے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ بیٹا تم اللہ کی رضا کے لیے مجھے 4 درہم دو، پھر تم 4 دعائیں کرنا، میں اس پر آمین کہوں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تمہاری ان 4 دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس غلام نے 4 درہم خوشی خوشی دیے۔ پھر منصور عمار رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری پہلی دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا جو مالک ہے وہ بڑا سخت ہے، آپ دعا کریں کہ مجھے غلامی کی زنجیر سے آزادی مل جائے۔ شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو کہا کہ آمین، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما دیجئے اور شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ پھر جو ہے شیخ منصور رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ دوسری دعا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ مجھے ان 4 درہم کا بہترین نعم و بدل عطا فرمائے۔ تو شیخ منصور نے کہا آمین۔ پھر پوچھا تیسری دعا کیا ہے بیٹا؟ تو کہنے لگے اللہ میرے مالک کو جس کا میں غلام ہوں توبہ کی توفیق دے کہ وہ شراب اور شباب کی جو ہے محفلوں کو چھوڑ دے۔ شیخ منصور رحمۃ اللہ نے سنا تو کہا آمین، اے اللہ اس دعا کو قبول فرمائیے۔ پھر پوچھا بیٹا چوتھی دعا کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے مغفرت فرما دے، ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو کہا آمین۔ پھر کہا اللہ تو اپنے بندے کی لاج رکھ، یہ 4 درہم تیرے ہی مخلوق کے کام آئیں گے، اور تو جو ہے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ شیخ اپنے راستے پہ غلام جو ہے بغیر فروٹ لیے اپنے مالک کے پاس آیا، تو مالک نے کہا اتنی دیر اور وہ بھی تم کچھ لے کے بھی نہیں ہے؟ غصہ کیا، وہ سخت تو تھا ہی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے راستے میں منصور عمار رحمۃ اللہ علیہ ملے، تو وہ شرابی بھی جانتا تھا کہ وہ بڑے اللہ والے ہیں۔ بولا میں نے ان کو 4 درہم دی، انہوں نے کہا تم 4 درہم دو تو تمہاری جو ہے 4 دعائیں جو ہے اللہ قبول کرے گا، میں اس پہ آمین کہوں۔ وہ شرابی جو ہے نا یہ سن کے اس کا غصہ کم ہو گیا اور وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے تک آنے کے 2 راستے بتلائے۔ اللہ کہہ رہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اچانک ہی اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے، کہ گناہوں کی دلدل سے، گناہوں کے کنویں سے نکال کر اللہ ہدایت کے راستے پہ کھڑا کر دیتا ہے اور اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی راستے کھول دیتا ہے۔ کوشش کرنا کیا؟ اللہ والوں کے بیانات سننا، ان کی مجلسوں میں جانا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، تہجد پڑھنا، اور جو ہے گناہوں سے بچنے کی ہمت کرنا، یہ کوشش ہو گئی۔ تو یہاں پر اللہ کی طرف سے جو قرآن میں جو ہدایت کے 2 راستے، پہلا راستہ اللہ نے منصور عمار رحمہ اللہ کی بدولت اس شرابی کے لیے چنا۔ اب کیا معاملہ آگے ہوا؟ تو وہ شرابی کہنے لگا کہ تم نے پہلی دعا کون سی کرائی؟ کہ میں نے یہ دعا کرائی کہ میرا مالک جو ہے مجھے آزاد کر دے، میں غلامی کی زنجیر سے نکل جاؤں۔ دیکھو دل جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، کہ جیسے چاہتا ہے اللہ اس کو پلٹ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے 1 سیکنڈ لگتا ہے دل کو پلٹنے میں، اس لیے توبہ کی توفیق مانگنا یہ آدمی کثرت سے کرے اگر کوئی گناہ میں ملوث ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ اسی وقت جو ہے قبولیت دعا کا موقع ہو اور اللہ آپ کی دعا سن لے۔ تو وہ شرابی کہنے لگا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد، حالانکہ تھا شرابی، لیکن جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا تو خود راستے بن جاتے ہیں۔ خواجہ مجذوب رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اچھے دن آتے ہیں، اپنے ملنے کا راستہ وہ خود آپ ہی بناتے ہیں۔ اللہ اپنے سے ملنے کا راستہ خود بنا دیتا ہے۔ تو پھر کہا کہ تم نے دوسری دعا کیا کی؟ کہا کہ میں نے دوسری دعا یہ کری، وہ غلام کہنے لگا میں نے دوسری دعا یہ کری کہ ان 4 درہم کو جو میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں اس کا مجھے بہترین بدلہ ملے۔ تو مجھے تو تھا کہ یہ 4 درہم میری جو ہے بس ٹھیک ہے۔ تو وہ شرابی کہنے لگا، ایک اپنے دوسرے غلام سے کہا، اپنے شرابی نے اپنے منشی سے کہا کہ تم اس کو 4000 درہم دے دو۔ تو وہ پوٹلی لے کر آیا، ہزار درہم والی 4 پوٹلیاں۔ وہ اس کو کہا کہ میں نے یہ تجھے آزاد بھی کیا اور یہ 4000 درہم لے، جہاں جانا ہے تو جا۔ اور پھر پوچھا تیسری تو نے دعا کیا کی؟ کہا میں نے تیسری دعا کی کہ اللہ آپ کو جو ہے گناہوں بھری زندگی سے نکال دے، شراب اور شباب سے آپ توبہ کر لو۔ تو اس نے غلاموں کو کہا ساری شرابوں کے مٹکے توڑو، شرابوں کو بہاؤ، اور پھر اپنے منشی سے کہا کہ آج کے بعد جن عورتوں سے میرے تعلقات تھے کوئی بھی عورت یہاں نہیں آنی چاہیے۔ پھر وہ روتے روتے کہنے لگا کہ آج میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کروں۔ حدیث میں آتا ہے جس آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکلتا ہے تو اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرماتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ توبہ کی توفیق، اچھا چلو ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ رو رو کے اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگ۔ اور چوتھی پھر پوچھا آپ تم نے کیا دعا کروائی؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری، میرے مالک کی اور جو ہے منصور عمار تینوں کی اللہ مغفرت کرے۔ تو وہ شرابی کہنے لگا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ۔ جب رات کو یہ شرابی سویا تو ایک غیبی آواز اس نے سنی جو کہہ رہی تھی کہ جو تمہارے اختیار میں تھا تم نے کرا اور بہترین انداز میں کرا، اور اب جو اللہ کے اختیار میں ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ وہ نہیں کرے گا؟ پھر کہا اللہ نے تمہارے غلام کی اور منصور عمار کی مغفرت کر دی۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کی ذات عالی بڑی رحم کرنے والی ہے، اور یہ واقعہ بڑا مستند واقعہ ہے۔ نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اس کو پڑھ لے گا اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ تو کوشش کریں اللہ والوں کے واقعات سنیں، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا دل نرم ہوگا اور جو ہے ہماری ایمان کی بیٹری چارج ہوگی، پھر گناہوں سے بچنے میں بھی مدد ملے گی اور عبادت کی بھی توفیق ملے گی اور عبادت کی لذت بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ کیا پتہ اس کو آپ کے پھیلانے سے ایک بندہ بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ کا ثواب آپ کے کھاتے میں اور میرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔